بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا واقعہ سنانے والی ہوں، جو کہ نبوت سے تقریباً 20 سال پہلے کا ہے۔ ایک تو حرب الفجار ہے اور ایک دوسرا حرب الفضول ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے کہ عرب کے دو بڑے قبائل بنو کنانہ اور بنو قیس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ قریش کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حرب بن امیہ بن عبد الشمس کے ہاتھ میں تھی۔ لڑائی کے آغاز میں بنو قیس کا پلڑا بھاری تھا، مگر اختتام پر قریش جیت گئے۔ اس جنگ میں چونکہ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت پامال کی گئی تھی، یعنی کہ اس مہینے میں جنگ کر دی گئی تھی اور یہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے جنگ حرب فجار نافرمانی والی جنگ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں براہ راست تو شرکت نہیں فرمائی، بس اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ لڑائی سے فارغ ہوئے تو سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہو گئے اور اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ پھر اسی مجلس میں ایک تاریک ساز معاہدہ ہوا، جس کا تذکرہ سبھی سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے اور اس وقت کے دور کے حساب سے کیا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں قبائل میں صلح ہو گئی۔ دوسرا واقعہ حرب الفضول۔ اس کا یہ ہے کہ جب حرب الفجر کو 4 مہینے گزر چکے تھے، یمن کے ایک شہر زبید کا تاجر سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے ایک بڑے سردار عاصم بن وائل نے اس سے سامان تو خرید لیا، مگر قیمت دینے سے انکار کر دیا اور اس کا سارا سامان ضبط کر لیا۔ زبیدی نے اچانک بیت اللہ کے سامنے دہائی دی، مکہ کے لوگوں، اے لوگوں، آس نے میری مال کی قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے میری مدد کرو۔ اس نے پہلے تو بنو عبد الادار، بنو مخزوم، بنو جمع اور بنو عدی سے مدد کی درخواست کی، مگر کسی نے بھی عاص بن وائل کی مخالفت کی حامی نہ بھری، بلکہ الٹا زبیدی کو دھمکانے لگے۔ عاص بن وائل کا تعلق قریش کے 10 بڑے قبائل میں سے ایک بنو سہم سے تھا۔ جب زبیدی کو اندازہ ہوا کہ لوگ عاص بن وائل کے ڈر اور شر کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے کترا رہے ہیں، تو وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور نہایت درد انگیز بلند آواز میں کچھ اشعار پڑھے، جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے جب زبیدی کی یہ دہائی سنی تو ہاشمی خون نے جوش مارا اور انہوں نے یہ گھرانہ سارا مظلوموں کی مدد میں پیش رہتا تھا۔ انہوں نے بہت محنت کی، لوگوں کو جمع کیا اور ان کی توجہ دلائی کہ اس مسکین کا حق لے کر دیا جائے۔ عاص بن وائل کو مجبور کیا گیا اور اس نے زبیدی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے گھر تاریخی اجتماع ہوا، جس میں عہد کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مقامی باشندہ ہو یا باہر کا آدمی ہو، اس کی ہر حال میں مدد کی جائے گی، اس کا حق دلوایا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام اس لیے بھی دیا گیا کہ اس میں سب باتیں فضل، یعنی خیر و بھلائی اور خوبی پر مشتمل تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے عظیم منصب پر جب فائز ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے عوض سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں۔ اگر اب بھی مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ عدل و انصاف کی ہر امیر و غریب کو ضرورت ہے اور اس کی فراہمی اسلامی معاشرے کی اولین مقاصد میں شامل ہے، کیونکہ ہمارا دین انصاف پہ ہی چلتا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی بالکل بے داغ اور ہر قسم کے عیوب سے مکمل پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گانے بجانے کی کسی محفل میں شرکت نہیں فرمائی اور نہ ہی کسی فضول کام میں حصہ لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت نیک کاموں میں صرف کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کرتے تھے، اور اپنا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لگائے رکھتے تھے اور دل بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں لگے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور مزید اچھے واقعات میں آپ کو سناتے رہوں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔